قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے. کتنی سخت ہے؟ فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت. فرمایا ہر حمل والی اپنے حمل گرا دے گی اور ہر دودھ پلانے والی اپنی چھاتی سے بچے کو جدا کر کے پھینک دے گی. ساری دنیا میں اولادیں ماں اور باپ کو پیاری ہوا کرتی ہیں، لیکن وہ بچہ جو ابھی دودھ پیتا ہو ماں کو جتنا پیارا ہوتا ہے باقی بڑے بچے اتنے پیارے نہیں ہوتے. رب العالمین نے اسی کی مثال دے کر کے فرمایا وہ بچہ دودھ پیتا جو ماں کو سب سے زیادہ پیارا ہوا کرتا ہے، فرمایا وہ ماں اپنی چھاتی سے بچے کو دور کر کے پھینک دے گی اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ. ہر حاملہ کے حمل گر جائیں گے اور دنیا ایسی پوزیشن میں ہوگی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ. دیکھنے والا جب لوگوں کو دیکھے گا ایسا لگے گا کہ سارے انہیں شراب پی کر نشہ کھا لیا ہے، نشے کے اندر مدہوش ہیں. لیکن فرمایا مَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشہ نہ ہوگا. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا سخت عذاب ہوگا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سارے کے سارے برہنہ ہوں گے، مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے. اما عائشہ نے پریشان ہو کر سوال کیا اللہ کے رسول کیا دونوں اکٹھے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اکٹھے ہوں گے. پھر پریشان ہو کر پھر پوچھا اللہ کے رسول کیا مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ تو بھی کمال کرتی ہے. اللہ نے نہیں فرمایا ما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. لوگ دکھنے میں ایسے لگے گے جیسے نشے کے اندر ہیں لیکن حقیقتاً اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں ہوں گے، ان کو ہوش ہی نہیں ہوگی دیکھنے کی اللہ کا ایسا سخت عذاب. تو میرے بھائیو اس دن سے اللہ نے ہمیں ڈرایا کہ اس دن سے ڈر جاؤ. اگر میرے بھائیو وہ اتنا کڑا دن ہے پھر اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے ان عذاب ان ساری پریشانیوں کے بعد اس دن کے وقوع کے بعد جو مجرمین کے ساتھ اللہ رب العالمین سلوک کرنے والا ہے، ان کے کھانے، ان کے پینے، ان کی غذائیں، ان کے کپڑے، سارا انتظام دوزخ میں موجود ہے. کپڑے بھی دوزخ کے اندر ہیں، پانی بھی دوزخ کے اندر ہے، کھانا بھی دوزخ کے اندر ہے. اسی لیے اللہ نے کہا لا یموت فیہا ولا یحیا. دوزخ ایک ایسی جگہ ہے، ایسا ٹھکانہ ہے، نہ وہاں زندگی ہے نہ وہاں موت ہے. زندگی بھی نہیں موت بھی نہیں، حالانکہ دونوں میں سے ایک چیز تو ہونی چاہیے، یا زندگی ہونی چاہیے یا موت ہونی چاہیے. لیکن اللہ نے کہا دونوں نہیں، اس لیے کہ زندگی عموماً آدمی سکھ چین والی زندگی کو زندگی کہتا ہے. جب آدمی سکھی ہوتا ہے کوئی پوچھتا ہے یار کیسی گزر رہی، کہتا ہے جی الحمدللہ بڑے مزے میں. اور جب دکھی ہوتا ہے پھر کوئی پوچھے کہ یار سناؤ یار جمیل کیسی گزر رہی ہے، تو جواب دیتا ہے یار ہماری بھی کوئی زندگی. وہ دکھ بھری زندگی کو زندگی نہیں کہتا. اللہ نے کہا دوزخ کے اندر زندگی نہیں ہے، یعنی جس سکھ اور چین کو تم زندگی کہتے ہو وہ سکھ اور چین دوزخ میں ہم نے نہیں رکھا. اور نہ اس میں موت ہے کہ آدمی جب بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے خواہش کرتا ہے کاش میں مر ہی جاؤں، مجھ پہ موت آ جائے. اللہ کہتا ہے اس کو موت بھی نہیں آئے گی تاکہ عذاب برقرار رہے، عذاب برقرار رہے اس سختی کے ساتھ. فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار. جو لوگ کفر کر کے رب العالمین کے پاس آئیں گے دوزخ میں ڈالے جائیں گے، رب العالمین کیا کرے گا؟ قطعت لهم ثیاب من نار. آج آپ کپڑے کی دکان پر بیٹھ کر کہتے ہیں یہ تھان دکھائیے، یہ تھان لائیے، اس میں سے اتنے میٹر کاٹیے، اس میں سے اتنے میٹر کاٹیے. رب العالمین کہتا ہے ہم بھی دوزخ میں کپڑے کے سارے تھان کھول کے ڈال دیں گے. قطعت لهم ثیاب من نار. فرمایا آگ کے تھان ان کے سامنے ہوں گے، انہی میں سے ان کے لباس کاٹیں گے اور اسی آگ کے لباس کو ان کے جسم پر لپیٹ دیں گے. اور بعض کو اتنا عذاب. اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، بڑی خدمت کی ہے، بڑی محبت آپ سے کیا کرتا تھا، کیا آپ کی محبت آپ کی خدمت کوئی فائدہ اسے دے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں ضرور فائدہ دے گی. اتنا فائدہ ہوگا کہ میرے چچا کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا،
کیسا عذاب؟ دوزخ کے جوتے رب العالمین پہنائے گا، یغلی دماغہ کغلی الحمیم، جوتے دوزخ کے پاؤں کے نیچے ہوں گے، دماغ سر کے اندر، کھوپڑی کے اندر دماغ بھیجا مغز ایسے کھولے گا جیسے چولہے پر رکھی ہوئی ہنڈیا کے اندر پانی کھولتا ہے، یغلی دماغہ کغلی الحمیم، وہ یہ سمجھے گا دنیا میں اس آخرت میں سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا، سب سے سخت، یہ ہے کیا؟ سب سے ہلکا عذاب۔ میرے بھائیو، دوزخ میں کپڑے بھی ہیں، دوزخ میں کھانے بھی ہیں۔ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، اے انسانوں تمہارے گلے میں ڈالنے کو توق بھی ہے، پاؤں میں ڈالنے کو بیڑیاں بھی ہیں، اور گلے میں اٹک جانے والے کھانے بھی ہیں۔ اور جب انسان کھانا کھاتا ہے، بوٹی اٹک جائے، ہڈی پھنس جائے، نوالا پھنس جائے، اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا سانس نیچے، تو انسان پانی مانگتا ہے۔ فرمایا جب وہ کھانا حلق سے نیچے نہیں اترے گا، گلے میں پھنسے گا، پانی مانگے گا، یغاثو بماء کالمہل، ہم پانی دیں گے ایسا پانی جیسے تیل کے نیچے میل بیٹھا ہوتا ہے وہ پانی، اور گرم اتنا کہ یشوی الوجوہ، وہ گلاس اس کے چہرے کے قریب آئے گا، چہرہ بھن کر کباب ہو جائے گا، پی نہ سکے گا۔ ثم صبوا فوق راسہ من الحمیم، فرمایا وہ گرم پانی کھولتا ہوا اس کے سر پہ ہم ڈالیں گے، یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، وہ پانی جب سر پہ پڑے گا، فرمایا دماغ کو پگھلاتا ہوا، گلے کو چیرتا ہوا، انتڑیوں کو پھاڑتا ہوا باہر نکل جائے گا، والجلود جو اوپر سے گرے گا، چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا، ایک چمڑی ادھر جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک چمڑی ادھڑے گی ہم دوسری چڑھا دیں گے، وہ ادھڑ جائے گی تیسری چڑھا دیں گے۔ یہ چمڑی کا بھی بڑا عجیب سسٹم ہے جو رب العالمین نے، یہ ڈاکٹروں سے پوچھئے، یہ جو انسان کے جسم میں درد محسوس کرنے والے جو خلی اور نسیں ہیں نا، یہ صرف جلد کے اندر ہوتے ہیں، گوشت میں نہیں ہوتے۔ آپ نے کبھی انجیکشن لگوایا ہو تو آپ کو پتہ ہوگا جب سوئی اوپر کی کھال کو پار کرتی ہے اس وقت تو درد ہوتا ہے، جب اندر چلی جاتی ہے پھر درد نہیں ہوتا۔ درد محسوس کرنے والے جو خلیے ہیں وہ ہماری کھال میں اللہ رب العالمین نے جال کی شکل میں بچھا دی، اور اللہ نے فرمایا، حکمت بھی اللہ نے یہی بتلائی کہ دوسری جلد کیوں چڑھائیں گے، لیذوقوا العذاب، دوسری چمڑی اس لیے چڑھائیں گے لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ بند نہ ہو۔ ایک کھال اترے گی تو پھر دوسری چڑھائیں گے تاکہ پھر اس کو تکلیف، وہ اترے گی تو تیسری چڑھائیں گے تاکہ پھر اس کو تکلیف۔ تو میرے بھائیو، اس دن سے اللہ رب العالمین نے مختلف زاویوں سے ہمیں، اللہ رب العالمین نے مختلف زاویوں سے ہمیں ڈرایا ہے کہ اس کسی بھی شکل میں ہم اس دن سے ڈریں، اللہ کا خوف پیدا کریں، اور خوف پیدا کرتے ہوئے اپنے رب کو پہچانیں، اپنے رب کو پہچانیں، اس کا کہا مانیں، اس کی بات مانیں، اس کے بندے بن کر زندگی گزاریں۔ ارے وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اس کا دیا ہم پیتے ہیں، اس کا دیا ہم کھاتے ہیں، اس کا دیا ہم پہنتے ہیں، ارے اسی کے فضل سے ہم جیتے ہیں، ارے اسی کے فضل سے آج بولتے ہیں، اسی کے فضل سے آج سنتے ہیں، اسی کے فضل سے آج دیکھتے ہیں، اسی کے فضل سے آج ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہے۔ اگر اسی کو ہم نے ناراض کر دیا، وہی ہم سے روٹھ گیا جو سب کا داتا ہے، جو یہ سب نعمتیں دیتا ہے، اسی کو ہم نے ناراض کر دیا، وہی ہم سے روٹھ گیا، تو ہمارے پلے کیا رہے، ہمارے پلے کیا رہے؟ میرے بھائیو، وہ ایسا طاقت والا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول، میں آخری لمحات جو اللہ کے رسول نے اس دنیا میں گزارے ہیں، اس وقت میں آپ کے ساتھ تھی، آپ کا سر مبارک میری چھاتی کے ساتھ تھا، میں نے ایسے روکا ہوا تھا، میں ان لمحات میں آپ کے ساتھ تھی۔ اللہ کے رسول بار بار پانی میں، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتے، اپنے چہرے پر پھیرتے، اس بخار کی تپش کی وجہ سے چہرے پر پھیرتے، اور بار بار یہ کلمات زبان پر لاتے، اللہم اعنی علی سکرات الموت وغمرات الموت، اے اللہ میں تیرا کمزور اور ناتواں بندہ ہوں، موت کی سختیاں، یہ موت کی شدت میں برداشت نہیں کر سکتا، اللہ اس سختی اور شدت کو برداشت کرنے کی اعنی، مجھ میں ہمت اور قوت اور طاقت پیدا فرما۔ میرے بھائیو، اللہ کا رسول بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا رسول اللہ سے ڈرتا ہے، اور ہم کچھ نہ ہو کر نہیں ڈرتے۔
وہ سب کچھ ہو کر، اللہ کا پیغمبر ہو کر، اللہ کا قریبی ہو کر، اللہ کا برگزیدہ ہو کر، جس پر رسالت اور نبوت کا آخری تاج اللہ نے اس کے سر پہ رکھا ہے، وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے، اور ہم جس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہم نکال کر دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں، یہ بات کچھ سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو اللہ نے مختلف زاویوں سے ہمیں ڈرایا۔